بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑا علمی بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شروع میں اس بات کے اوپر زور دیا ہے وہ سورہ آل عمران کی وہ جو آیت ہے جس میں اہل کتاب کو کہا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا رب نہ مانیں۔ پھر وہ روایت لا کے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح کی اور زور دیا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اپنے عالم دین کی بات کو ماننا، اس کے فتوے کو ماننا، یہ اس کو رب ماننا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے جماعت کے اندر۔ یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جماعت والوں نے اللہ کی بات کی سجدہ شکر تھا، اور پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں محمد حنیف کی بات کو انہوں نے مانا ہے کہ سارا خاندان سجدہ تعظیمی کے طور پر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنی دعوت القرآن جلد دوم کے اندر صفحہ 1175 کے اوپر یہ شرک کا انجیکشن دیا، اور سب نے مان لیا اس کو، اللہ ماشاء اللہ چند بچے ہیں، بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں اس شرک سے۔ تو ان بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو، اللہ کی بات مانو۔ اللہ کی بات بالکل واضح ہے، تمام انبیاء توحید کی دعوت پھیلاتے تھے، اللہ کو سجدے کرتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اور اس حوالے سے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت تو بالکل فیصلہ کن ہے، جس کے اندر تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور نام لے کے وہاں یعقوب علیہ السلام کا، بنی جو ہے اسرائیل کہہ کے، اور ان کی اولاد میں جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، شکر گزاری کا سجدہ کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی تھی، بڑی بات ہوتی تھی، فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی یہی انداز سامنے آتا ہے۔ اور انہوں نے ایک ایسی چیز، محمد حنیف نے ایک ایسی چیز جماعت کے اندر ڈال دی ہے جو شرک ہے، اور شرک ہمیشہ کی آگ میں آپ کو لے جائے گا۔ لہٰذا توبہ کرو، معافی مانگو۔ جو مر گئے ہیں، محمد حنیف خود شرک کے اوپر مر گئے ہیں، ان کی اہلیہ بھی اسی شرک کے اوپر مری ہیں، اور کتنے اور لوگ ہیں۔ باقی جو باقی بچ گئے، اللہ کے بندوں، آپ کے لیے تلافی کا ایک موقع ہے، اور بالکل اپنے مالک کے ساتھ غداری نہ کرو۔ اور جن اصولوں کے تحت بڑے بڑے علماء کو طاغوت قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی اصول کے تحت یہ محمد حنیف بھی اب طاغوت کی حیثیت اختیار کر گئے، جو ان کا کفر نہیں کرے گا، جو مرضی کہتا رہے، وہ کہتا رہے کہ میں اب اللہ کو سجدہ مانتا ہوں، اس کا یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ طاغوت کا کفر کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ڈاکٹر صاحب جس کے اوپر زور دے رہے ہیں تبلیغ کے اوپر، کہ ہر طریقہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تاکہ تیزی کے ساتھ یہ توحید کی دعوت پھیلے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو۔ پھر دوسرے کلپ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو کے استعمال کو بھی ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے، خاص کر محمد حنیف کے دماغ کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ اگر ویڈیو کا استعمال کیا گیا تو وہ تصویر کے زمرے میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس کے حکم میں بالکل نہیں آتا ہے، اور ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے۔ تو بالکل اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کا استعمال شروع کیا گیا پوری طرح مشورے سے، لیکن بعد میں یہ کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسی چیز آ گئی ہے، اور بہت ہی جھگڑالو قسم کے یہ لوگ واقع ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہر گروپ کے اندر ایک دو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ اور اب یہ محمد حنیف کی جو جماعت جس کے اندر عبداللہ عمر دورانی امیر بنائے گئے، یہ بھی بہت جب ان کو بہت ہی پیار محبت سے بھی، ہمدردی کے تحت بھی ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے جھگڑا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں وہ دینی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی آخرت برباد کرنے کے لیے سارے معاملات ہیں، اور دنیا میں بھی جھگڑالو لوگوں کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس سے جماعت کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اور وہ مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دیکھنا آپس میں اختلافات نہ کرنا، جھگڑے نہ کرنا، لیکن وہی کام کیا ہے۔ اور ہر گروپ میں ایک دو آدمی ہیں جھگڑالو قسم کے آدمی، یہ نہیں باز آتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، ان کا مزاج جھگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دے، اور شرک جن کے اندر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، ان کی بیوی بچوں کی آخرت بچ جائے۔
اور جن کے اندر دوسری کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں، عمل کی خرابیاں ہیں گروپوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے، ہدایت دے، اور پھر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں۔ گزشتہ 8-9 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جھگڑالو قسم کے لوگ نہیں گٹھے ہونا دینا چاہتے ہیں، یہ ہر گروپ کے اندر ہیں، چاہے بچل کوٹ والے ہوں ان کے اندر بھی ہیں، اور یہ کھوکھرا پار والے ہوں ان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہیں، ناظم آباد والے ہوں یا جور آباد والے ہوں ان کے اندر، اور اب یہ جو کمال خان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے اندر بھی 2-3 سخت جھگڑالو قسم کے آدمی یہ نہیں چاہتے ہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ اس کی شر سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔